فرض نماز کے بعد بعض مساجد میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ارشاد فرمایا جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، یا پھر اپنی کروٹوں پر لیٹ کر، جس بھی حالت پر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نماز پوری کرنے کے بعد ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، چاہے جس بھی حالت میں ہم ہوں۔ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، بخاری شریف جلد اول، اور اس کا کتاب صفت الصلاۃ، اور اس کا باب ہے باب الذکر بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگ فرض نماز ختم کرنے کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے ذکر کی آواز آتی تو پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو چکی ہے۔ تو اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی بخاری شریف میں حدیث نمبر 805 اور 806 میں نقل کیا، مسلم شریف میں حدیث نمبر 583 ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1003 ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 3478 ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث نمبر 1707، معجم کبیر میں حدیث نمبر 12212، مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 3225 ہے۔ تو ان تمام کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض نماز پوری کرنے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، اتنی بلند آواز سے کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر میں اس ذکر کی آواز سن لیتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ اس وقت چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں نماز پڑھنے تشریف نہیں لاتے تھے، بلکہ گھر میں ہی نماز وغیرہ ادا فرماتے تھے، جس طرح کہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ چھوٹے بچے گھروں میں ہی نماز سیکھیں۔ تو اس کے پیش نظر وہ مسجد میں تشریف نہیں لاتے تھے، تو وہ فرماتے کہ میں گھر میں ہوتا تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا فرض نماز کے بعد ذکر سنتا تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ نماز مکمل کر چکے ہیں۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد ذکر کرنا یہ بالکل نہ صرف جائز بلکہ یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے، لہٰذا اس پہ عمل کیا جائے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اس طرح ذکر کرنا کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی ساتھ سونے والا شخص موجود ہو یا پھر کوئی نمازی نماز پڑھا ہو تو اس کی نماز میں اگر خلل واقع ہو تو اس وقت اتنی بلند آواز سے ذکر وغیرہ نہ کیا جائے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہو، بلکہ آہستہ آواز میں ذکر کر لیا جائے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ بعض لوگ اس ذکر کو بند کرنے کے لیے، اس سے منع کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ خلل تب واقع ہوگا کہ جب آپ جماعت میں تاخیر سے پہنچیں گے، اور جماعت میں تاخیر سے جب پہنچیں گے تو آپ کچھ رکعتیں نکل جائیں گی، اور پھر آپ کو کھڑے ہو کر یہ رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اولاً تو یہ شفقت فرمائیں کہ خود ہی رکعت اولیٰ میں ہی جماعت کے ساتھ شرکت کرے، تاکہ بقیہ رکعتیں کھڑی ہو کر نہ پڑھنی پڑیں، تاکہ ان رکعتوں کا ثواب بھی ان کو حاصل ہو جائے، ان کے ثواب سے محرومی بھی نہ ہو، اور فرض نماز کے بعد ذکر کرنے کی بھی ان کو سعادت مل جائے۔ اگر یہ بلند آواز ذکر نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم بے شک آہستہ آواز میں ذکر کر لیں، لیکن جو بلند آواز سے کر رہے ہیں ان کو منع نہ کیا جائے، اور بلند آواز ذکر کرنے والوں کو بھی چاہیے
اگر واقعی ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو، وہ کبھی تاخیر سے آ جائیں، تو ان کا خیال کرتے ہوئے ذکر میں آواز کچھ آہستہ رکھ لی جائے، اور ذکر جب بھی کرنا ہو تو ایک آواز میں اگر مل کے کریں گے تو اس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل واقع نہیں ہوگا۔ جب ذکر آگے پیچھے کیا جاتا ہے، کسی کی آواز بلند ہے، کسی کی آہستہ ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات نمازیوں کی نماز میں خلل واقع